ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دوسری مدت صدارت ہے اس میں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کیا ہوگی یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، خاص طور پہ یہ کہ بھئی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. میرا خیال ہے جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے اس کے بعد سے پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی، اور وہ بھی افغانستان کی جنگ کی حوالے سے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے 4 سال گزرے، ان 4 سالوں میں پاکستان کو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کوئی خاص پرائیورٹی تھی امریکہ کے لیے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ان 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں پاکستان کے دورے پہ آئے. تو اس جگہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. تو ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. اس میں چین ہے، اس میں یوکرین کی جنگ بند کرانا ہے، اس میں روس ہے، اس میں غازہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا کچھ کرنا، اور پھر ہمارے خطے میں ظاہر ہے بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو یہ جو ان کی ترجیحات ہیں اس میں ابھی تو پاکستان مجھے نہیں نظر آتا کہ شامل ہے اس میں. رائٹ. سو یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے اپنے اپوائنٹ کی مارکو روبیو کی جو ایک ممکنہ تعیناتی ہے، یہ پاکستان اور چین کے کانٹیکس میں جو ہے کس طرح کے چینجز لا سکتی ہے؟ بیکاز ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ پرو انڈیا ہیں، انٹائی چائنا ہیں. سو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ ایک تو یہ کہ سیکرٹری اسٹیٹ کی تو ابھی نامینیشن یا نیم ابھی کنفرم نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہاں وہ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے، اور اپنی جو نئی سفیر ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی. یہ دونوں جو ہیں یہ ہاکس ہیں آن چائنا. لیکن دیکھیں صدر ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اسٹرانگر پریزیڈنٹ اس ٹرم میں. سو وہ جس مرضی کو اپوائنٹ کریں، فارن پالیسی ان کی اپنی ہوگی. یہ فارن پالیسی وائٹ ہاؤس سے چلے گی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں چلے گی. تو ٹرمپ کے جو فارن پالیسی پرائیورٹیز ہیں وہ تو کافی کلیئر ہیں. میرا خیال ہے وہ تیار ہوں گے چائنا کے ساتھ ڈیلز کرنے کے لیے بھی، لیکن ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ کانفرنٹیشن بھی جاری رکھیں گے. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کا یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ انڈیا کوکس کے چیئر رہے ہیں کانگریس میں، تو ان کا واقعی جھکاؤ ہے ٹورڈز انڈیا. سو پاکستان ول ہیو ٹو واچ ویری کیئرفلی فرسٹ آف آل کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، بیکاز یہ تو انڈیویجولز ہیں نا، انہوں نے تو پالیسی وہی امپلیمنٹ کرنی جو ٹرمپ بنائے گا. جی تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں ساؤتھ ایشیا میں. سو یہ جو مائک والٹز کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس سے جو ٹریڈ وار کی بات کی جا رہی ہے، کیا وہ امپیکٹ کرے گی؟ اور ساتھ میں ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوگی امریکہ کی اس ریجن میں؟ جیسے پہلے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا تھا، اب کیا ٹرانزیکشنل ہوگا؟ دیکھیں اس ریجن میں تو جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ تو بھارت میں ہے نا، اور وہ تو اسٹریٹجک ہے، اور وہ تو اس لیے ہے کہ ایک تو انڈیا اٹ سیلف اس کی بہت بڑی اکانومی ہے، بزنس انٹرسٹ اس میں امریکہ کے سرو ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ انڈیا کم از کم واشنگٹن کی نظر میں سروز، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کاؤنٹر ویٹ ہو ٹو چائنا. سو انڈیا از پارٹ آف امیریکاز کنٹین چائنا پالیسی. لیکن یہ کہنا کہ یہ جو انڈیویجولز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ٹریڈ کی پالیسی ہوگی، یہ تو میرا خیال ہے جو ٹرمپ کہہ چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ کس حد تک جو ٹرمپ نے ریٹرک استعمال کی تھی، پوسچرنگ کی تھی ڈیورنگ دا کیمپین، وہ کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو پالیسی. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 60% ٹیرفس بڑھاؤں گا یا لگاؤں گا چائنیز امپورٹس پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 to 20% میں ٹیرفس لگاؤں گا آل فورن امپورٹس پہ. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ کس طرح کی ٹریڈ وار جو ہے جس کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، کیا وہ واقعی ہوگی، یا ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر امپورٹس مہنگے ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو ملک میں اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی مہنگے ہوں گے، اور اس سے انفلیشن بڑھ جائے گی، جس کا وہ چاہتا ہے ٹرمپ
کہ انفلیشن کا کچھ کرے, بیکاز انفلیشن ایک بہت بڑی وجہ تھی کاملا ہیرس کی ڈیفیٹ میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.